مطابق اس قربانی کے واجب کو ادا کیا جا سکے۔ آج کا وہ سوال یہ بھی انتہائی اہم ترین ہے، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ فی زبانہ اگر کوئی اس سوال کے اندر مبتلا ہے تو اس کا جواب بھی مل جائے گا اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ نے پہلے سنا تھا کہ قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے عیب ہیں جن عیبوں کے ہونے کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگرچہ وہ جانور حلال ہے لیکن قربانی کے لیے جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور میں عیب ہوگا اور وہ عیب ان کی تفصیل بیان ہو چکی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت جانور خریدا بالکل ٹھیک تھا، تندرست تھا، درست تھا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو اب اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ پھر سن لیں، اگر جانور خریدا اور جانور خریدتے وقت جانور بے عیب ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے، بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو اب اس جانور کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ اور جانور لا سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر جانور خریدتے وقت اس میں عیب نہیں تھا، بعد میں عیب پیدا ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی نے قربانی کا جانور خریدا، بعد میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر ایسا ہو کہ کسی نے قربانی کا جانور خریدا، اس وقت آنکھیں اس کی درست ہیں، اب کسی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سے ایک کی یا دونوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی عیب ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہو گیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے، استطاعت رکھنے والا ہے، تو دوسرے جانور کی قربانی کرے گا، اور فقیر ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنے اوپر خود قربانی واجب کی ہے یا نہیں۔ اگر خود اپنے اوپر واجب کی ہے، مثلا اس نے منت مانی ہے، اب منت اس کی تب پوری ہوگی، نظر تب پوری ہوگی جب قربانی کی شرائط کے مطابق وہ جانور پیش کرے گا۔ اگر قربانی کی شرائط کے مطابق نہ پیش کرے گا تو اس کی نظر اور منت پوری نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ مالک نصاب ہے، استطاعت رکھتا ہے، خریدتے وقت عیب نہیں تھا، بعد میں عیب پیدا ہوا، تو اب وہ دوسرا جانور لائے گا، اور فقیر پر اس صورت میں دوسرا لانا واجب ہے کہ جب اس نے نظر مانی اور منت مانی۔ اگر نظر اور منت کی صورت نہیں ہے اور فقیر ہے تو پھر اسی جانور کو وہ قربان کرے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگے تو ذبح کے وقت جانور میں عیب پیدا ہو گیا۔ بعض اس طرح کے جانور ہوتے ہیں جو ذبح کے وقت وہ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اور اچھلنے کودنے کے دوران ذبح کے وقت اگر عیب پیدا ہو گیا تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر ذبح کے وقت کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، جانور اچھلا ہے، کودا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب اسی جانور کو قربان کر دیا جائے گا اور لانے کی ضرورت نہیں ہے۔